بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب الصلاة الصلاة الواجبہ الواجب من الصلاة اليومیہ بما فی ذلک الجمعہ والصلاة الطواف فی الواجب والصلاة علی المیت والآیات وما التزم بالنذر وشبہ۔ کتاب الطہارت مکمل ہونے کے بعد اب بات شروع فرما رہے ہیں صلاۃ کی۔ لفظ الصلاۃ اس کا لغوی معنی ہوتا ہے دعا، لیکن بعد میں یہ اپنے لغوی معنی سے خاص معنی کی طرف اب نقل ہو چکا کہ یہ جو ہم قرات کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجود، یہ جو مخصوص افعال ایک خاص طریقے کے ساتھ بجا لائے جاتے ہیں، ان کے لیے پھر لفظ الصلاۃ منتقل ہو گیا۔ اب جب بھی لفظ صلاۃ، جس کو اردو میں ہم نماز کہتے ہیں، لفظ صلاۃ بولا جائے تو مراد یہی نماز ہوتی ہے، وہ دعا والا معنی اب نہیں ہوتا۔ نماز بنیاد ہے دین کا، انشاءاللہ آگے ہم پڑھتے ہیں۔ واجب نمازوں میں ایک تو یومیہ، صبح، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور نماز جمعہ بھی انہی یومیہ میں شامل ہے۔ طواف واجب، انشاءاللہ جب آپ حج عمرے پر جائیں گے، بیت اللہ کا طواف کریں گے تو جو طواف واجب ہوتا ہے پھر اس کی 2 رکعتیں بھی واجب ہوتی ہیں۔ اسی طرح نماز جنازہ، صلاۃ علی المیت، نماز آیات، صلاۃ الآیات، نظر کر لی، منت کر لی، یا اللہ میرا یہ کام ہو جائے، میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا، اگر وہ نظر مشروط تھی، کام ہو گیا تو اس پر 2 رکعت پڑھنا واجب ہو جائے گا۔ مثلا یا والد کی وہ نمازیں جو والد کی نمازیں رہ گئی تھیں، وہ نمازیں بڑے بیٹے پر واجب ہوتی ہیں۔ یہ فہرست ہے واجب نمازوں کی۔ اگر آپ سوال کریں کہ جو نماز بندے سے قضا ہو جاتی ہے وہ بھی تو واجب ہوتی ہے، تو ہم جواب میں کہیں گے کہ وہ قضا اسی یومیہ میں آتی ہے، صرف یہ ہے کہ وقت کے بعد اس کو بجا لاتا ہے تو وہ یومیہ، وہ کوئی علیحدہ تو واجب۔ بس واجب نمازوں میں آ گئی یومیہ، نماز طواف، نماز علی المیت، نماز آیات، نماز جو نظر منت وغیرہ کے ذریعے انسان اپنے اوپر لازم کرتا ہے، یا والد کی وہ نمازیں جو ان کے بڑے بیٹے پر واجب ہوتی ہیں۔ والمستند فی ذلک، دلیل نماز یومیہ کے واجب ہونے پر کیا دلیلیں ہیں آپ کے پاس؟ فرماتے ہیں اظہر من الشمس ہے۔ نماز کا وجوب ضروریات دین میں سے ہے۔ ہر وہ شخص جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے وہ نماز کے وجوب کا قائل ہے۔ جو شخص اس نماز یومیہ کے وجوب کا انکار کرے گا وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ نماز کا ذکر قرآن مجید میں بار بار آیا۔ آیات مجیدہ بھری پڑی ہیں اس قرآن مجید سے میں نماز سے متعلق۔
بلاغ القرآن کی تحقیق کے مطابق 118 آیات مجیدہ میں نماز کا ذکر آیا ہے. 118 قرآن مجید کی 118 آیات میں نماز کا ذکر آیا ہے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، نماز کا ذکر. واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز کا ذکر. واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، نماز کا ذکر. بہت ساری آیات ہیں قرآن مجید کی، یعنی ان کی بلاغ القرآن نے جو تحقیق لکھی ہے اس کے مطابق 118 آیات مجیدہ میں نماز کا ذکر آیا ہے. اب اس سے بڑی دلیل اس نماز یومیہ کے وجوب پر اور کیا ہو. روایات بھری پڑی ہیں. کوئی روایت بھی نہ ہوتی اور صرف ایک روایت جو تہذیب میں جناب شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرمائی ہے، انہوں نے وہ روایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے لی ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا؟ ان عمود الدین الصلاۃ، نماز دین کا ستون ہے، اسلام کا ستون ہے. ہی اول ما ینظر فیہ من عمل ابن آدم، بروز محشر اولاد آدم کے جب اعمال دیکھے جائیں گے تو روایت کے مطابق سب سے پہلے اس کی نماز کو دیکھا جائے گا. فَإِن صحت، اگر اس کی نماز صحیح ہوئی، نُظِرَ فِی عَمَلِهِ، تو اس کے باقی اعمال کو بھی دیکھا جائے گا، ان کو بھی چیک کیا جائے گا. وَإِن لَمْ تَصِحَّ، اور اگر اس کی نماز ہی صحیح نہ ہوئی، لَمْ يُنظَرْ فِی بَقِیَّتِ عَمَلِهِ، باقی اعمال کو دیکھا ہی نہیں جائے گا. انسان 50 سال، 60 سال، 100 سال، 1000 سال زندگی میں جو کچھ کرتا ہے، اس روایت کے مطابق جو امیر المومنین نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہے، سب سے پہلے نماز کو دیکھا جائے گا. نماز صحیح، باقی اس کے عبادات پھر ہوں گی. نماز صحیح نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اس سے بڑی دلیل اس نماز کے وجوب پر اور کیا ہو. روایات میں آیا الصلاۃ من افضل الاعمال الدینیۃ ومن احبها الی اللہ تعالی، تمام اعمال دینیہ میں سے افضل ترین عمل نماز، اللہ کا محبوب ترین عمل نماز. الصلاۃ معراج کل مؤمن، الصلاۃ خیر موضوع، الصلاۃ اصل الاسلام، اسلام کی بنیاد نماز. الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. بعض روایت میں ہے کہ نماز کی دین میں حیثیت ہوئی ہے جیسے ایک خیمہ لگاتے ہو تو خیمے کے درمیان میں جو ایک ستون ہوتا ہے، جو ایک بانس ہوتا ہے اور اس کے گرد خیمہ ہوتا ہے، وہ جب تک کھڑا ہو تو خیمہ ہوتا ہے. جیسے آج کل یہ کنوپیاں آ گئی ہیں، کنوپی کے درمیان میں ایک بڑا بانس ہوتا ہے، وہ نہ ہو تو وہ گر جاتا ہے. نماز کی یہی حیثیت ہے اسلام میں. نماز ہے تو آپ کا وہ اسلام کا شامیانہ موجود ہے. اگر نماز اس میں سے نکل گئی تو پھر کچھ بھی نہیں رہے گا. نماز کا وجوب
ایک مسلمان کے لیے ازہر من الشمس ہے، وہ قرآن کو لے، وہ حدیث کو لے، جس کو بھی لے، نماز اللہ کی نعمتوں کا شکرانہ ہے۔ عقل بھی کہتا ہے کہ جس ذات نے تمہیں اتنی نعمتیں دی ہیں اس کا شکر ادا کر۔ وہ شکر کیا ہوتا ہے؟ سر سجدے میں رکھنا۔ الصلاۃ الواجبہ، واجب نمازوں میں فرماتے ہیں الواجب من الصلاۃ، نمازوں میں جو نمازیں واجب ہیں ان واجب نمازوں میں ہے الیومیہ، نماز یومیہ، پنجگانہ، صبح، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، بما فی ذالک الجمعہ، صلاۃ الجمعہ بھی اسی میں شامل ہے، وہ بھی نماز یومیہ میں آتا ہے۔ صلاۃ الطواف الواجب، طواف واجب کی نماز، والصلاۃ علی المیت، میت پر نماز جس کو نماز جنازہ ہم کہتے ہیں، والآیات یعنی صلاۃ الآیات، نماز آیات، یہ جو زلزلے وغیرہ آتے ہیں پڑھتے ہیں، وما التزم بنذر، ہر وہ نماز جو انسان نادر کے ذریعے اپنے اوپر لازم کرتا ہے، خود عہد کرتا ہے، یمین جو قسم اٹھاتا ہے کہ میں 2 رکعت پڑھوں گا، اس پر واجب ہوتی ہے۔ وقضاء الولد الاکبر ما فات عن والدہ، والد مرحوم سے جو نمازیں رہ گئی تھیں، اپنی شرائط کے ساتھ انشاءاللہ آگے آئے گا، جو بڑے بیٹے پر واجب ہوتی ہیں، یہ ہیں واجب نمازیں۔ اب میں نے عرض کیا کہ اگر کوئی سوال کرے کہ جناب جو نماز قضا ہے اس کا ذکر نہیں ہے، تو جواب ہوگا کہ وہ قضا یومیہ کی قضا ہے نا، اصل تو وہی ظہر تھی، اس وقت نہیں پڑھی، اب کسی اور وقت میں پڑھ رہا ہے، اصل تو وہی صبح کی صلاۃ تو صبح تھی، اب وہ صبح میں نہیں تھا تو بعد میں پڑھ رہا ہے تو وہی، کوئی اس سے ہٹ کر علیحدہ چیز تو نہیں ہے، وہی صلاۃ الیومیہ ہے۔ جناب یہ تو ہو گئی بات کہ نماز یومیہ واجب ہے، نماز آیات واجب ہے، نماز طواف واجب ہے، والمستند فی ذالک، ان کے وجوب پر دلیلیں کیا ہیں؟ بہت غور سے فرماتے ہیں اما ضرورت الدینیہ والنصوص الکثیرہ کما فی الیومیہ، نماز ہائے یومیہ کے وجوب پر دلیل سب سے پہلے تو اس کا وجوب ضروریات دین میں سے ہے۔ ہر وہ انسان جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، کسی بھی فقہ ہو، وہ نماز کے وجوب کا قائل ہے۔ جو نماز کے وجوب کا منکر ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ قرآن مجید کی 118 آیات میں نماز کا ذکر آیا، اور روایات بہت ساری، شاید سینکڑوں ہزاروں میں ہوں کہ جن میں اس نماز کے حوالے سے ذکر آیا۔ اب اقتضاء القاعدہ فی الملتزم بنذر وشبہ، اگر کوئی بندہ نظر کرتا ہے، عہد کرتا ہے، شرعی قسم اٹھاتا ہے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا، یعنی خود اپنے اوپر اگر لازم کرتا ہے، تو قاعدہ کا تقاضا یہ ہے کہ وہ جو اس پر واجب ہو جائے گی، چونکہ اس نے خود ہر وہ نظر جو خلاف شریعت نہ ہو کہ میں یہ کام کروں گا بشرطے کہ شریعت نے اسے روکا نہ ہو، تو یہ اپنے اوپر لازم کرا ہے۔ تو انسان خود مختار ہے، انسان عاقل ہے، انسان راشد ہے، انسان کو اپنے اوپر اختیار ہے، کوئی بھی شے اپنے اوپر لازم کرنا چاہے، اگر وہ کتاب و سنت کے خلاف نہ ہو تو القاعدہ اس پر لازم ہو جائے گی، یہی وجوب ہوتا ہے۔ والنصوص خاصہ، نماز آیات، نماز المیت یا بڑے بیٹے پر باپ کی قضا نمازیں، فرماتے ہیں اس کے بارے میں روایات بھری پڑی ہیں، فقہ میں آپ جائیں سب کچھ کا ذکر موجود ہے، ہمیں اس حوالے سے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب شروع فرما رہے ہیں نماز یومیہ کو، تھوڑا سا آج پڑھتے ہیں پھر کل انشاءاللہ اس کی تفصیلی شرائط۔ فرماتے ہیں یومیہ 5 نمازیں فرض ہیں، ٹھیک، اس پر ہمیں دلیل چاہیے ہوگی۔ سفر میں 4 رکعتی نماز 2 رکعتی ہو جاتی ہے،
بالکل جی، دلیل موجود۔ اگر کوئی سفر خوف ہو، دشمن کا خوف ہو، نماز بھی پڑھنی ہے، تو اس خوف کی صورت میں نماز قصر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ تین نظریے ہیں اس بارے میں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر وہ سفر میں ہے اور دشمن کا خوف ہے تو نماز قصر ہوگی۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ نہ، اگر دشمن کا خوف ہے تو اس خوف کی صورت میں نماز قصر ہوگی، چاہے وہ حضر میں ہے چاہے سفر میں ہے۔ اور تیسرا نظریہ یہ ہے کہ حضر میں بھی نماز قصر ہو سکتی ہے، اگر اس کو جماعت کے ساتھ پڑھا جا رہا ہو تو پھر 4 رکعتی 2 ہو جائے گی۔ اختلاف ہے، بہرحال آیت اللہ ایروانی کا اپنا نظریہ آئے گا کہ وہ مطلقاً اس کے قصر ہونے کے قائل ہیں، بالکل آسان۔ وَالصَّلَاةُ الْيَوْمِيَّةُ وَالْيَوْمِيَّةُ خَمْسٌ، روزانہ 5 نمازیں فرض ہیں۔ الصبح رکعتان وَلِلْمَغْرِبِ، صبح کی 2 رکعت، مغرب کی 3 رکعت، والبقیہ 4، ظہر کی 4، عصر کی 4، عشاء کی 4۔ وَفِي السَّفَرِ وَالْخَوْفِ، اگر انسان سفر میں ہو، سفر یعنی 44 کلومیٹر جس کا آنا جانا بنتا ہو فقہ جعفریہ کے مطابق، والخوف ہے یا دشمن کا خوف ہو، تو تقصر الرباعیۃ الی سنتین، تو پھر جو 4 رکعتی ہوں گی وہ 2 ہو جائیں گی، 3 رہے گی، 2 رہے گی، ان پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ والمستند فی ذلک، دلیل کیا ہے؟ یہ تو دعوے تھے۔ فرماتے ہیں ان الیومیۃ خمس، جہاں تک یہ بات ہے کہ نماز روزانہ 5 نمازیں فرض ہیں، وعدد رکعاتہا، اور صبح کی 2، مغرب کی 3، ظہر عصر و عشاء کی 4 دلیل فللضرورۃ الدینیہ، یہ نمازیں اور ان کی رکعات کی تعداد یہ بھی ضروریات دینیہ میں سے ہے۔ تمام مسلمان اسی پر متفق ہیں کہ 5 نمازیں واجب ہیں اور ہر نماز میں رکعتیں بھی اتنی ہی ہیں، اور دوسری روایات تو خیر بہت ہیں۔ اما کثر رباعیہ فی السفر، آپ نے کہا کہ سفر میں 4 رکعتی نماز 2 رکعتی ہو جاتی ہے، فرماتے ہیں فَلِذَلِكَ مِن ضروریات المذہب۔ اب الفاظ پہ غور کرنا ہے، اوپر تھا لضروریات دینیہ، یعنی تمام مذاہب اسلامی متفق ہیں، جہاں متفق ہو کہتے یہ ضروریات دین میں سے ہے، بدیہات میں سے، یہاں لکھا ہے فَلِذَلِكَ مِن ضروریات المذہب۔ فقہ جعفریہ کے بدیہات اور ضروریات میں سے ہے کہ سفر میں 4 رکعت نماز 2 ہو جاتی ہے۔ وَتَدُلُّ عَلَيْهِ الرِّوَایَاتُ الْخَاصَّةُ، اور روایات تو خیر بہت ساری بھری پڑی ہیں کہ جو سفر میں 4 رکعت نماز کو 2 کرنے پر داد کرتی ہے۔ تیسری بات اما قصر عند الخوف، کہ اگر دشمن کا خوف ہو تو بھی 4 رکعت نماز پھر قصر ہو جاتی ہے، 2 ہو جاتی ہے۔ فَمَحَلُّ اختلاف، یہ متفق علیہ نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے۔ وقد نقل فی الحدائق، محدث بحرانی نے حدائق کے ناظرہ میں نقل کیے ہیں اقوالا 3 کہ خوف کی صورت میں 4 رکعتی نماز 2 رکعت ہو جاتی ہے، قصر ہو جاتی ہے۔ اس میں 3 نظریے محدث بحرانی نے اپنی کتاب حدائق الناظرہ میں ذکر فرمائے ہیں۔ نفساً پہلا نظریہ، ایک نظریہ یہ ہے کثرھا بشرط سفر، کہ اگر آپ سفر میں ہیں اور دشمن کا خوف ہے تو وہ 2 رکعت، تب وہ 4 رکعت نماز 2 رکعت ہوگی، یعنی وہ سفر میں ہونے کی شرط لگاتے ہیں۔ دوسرا کثرھا مطلقہ، کہ نہیں، چاہے آپ حضر میں ہیں چاہے آپ سفر میں ہیں، اگر دشمن کا خوف ہے تو وہ 4 رکعتی نماز 2 ہو جائے گی۔ 3 وَقَصْرُهَا فِي الْحَاضِرِ بِشَرْطِ أَدَائِهَا جَمَاعَةً، کہ خوف کی صورت میں
4 رکعت نماز 2 رکعت ہو جائے گی اپنے وطن میں سفر میں نہ بھی ہو، لیکن اس صورت میں کہ اگر اس کو جماعت کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے، یعنی اگر فرادہ پڑھنا ہے تو پھر 4 پڑھیں گے، جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے تو پھر 2 پڑھیں گے۔ یہ 3 نظریہ آ گئے۔ فرماتے ہیں والمناسب وجوب کثرہ مطلقہ، میری نزدیک جو میری اجتہاد ہے، جو میری تحقیق ہے، اس کے مناسب کیا ہے کہ نہیں، صلاۃ الخوف قصر ہے مطلقہ، چاہے حضر میں ہیں، چاہے سفر میں ہیں، چاہے جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، چاہے فرادہ پڑھ رہے ہیں، خوف کی صورت میں 4 رکعتی نماز کو قصر پڑھنا واجب ہے۔ دلیل یہ آیت مجیدہ سورہ نساء آیت نمبر 101، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا۔ یہ آیت مجیدہ ہے۔ اچھا، بلاغ القرآن نے اس کا ترجمہ یوں کیا، اور جب تم زمین میں سفر کے لیے نکلو تو اگر تمہیں کافروں کے حملے کا خوف ہو تو تمہارے لیے نماز قصر پڑھنے میں کوئی مذائقہ نہیں، یہ کافر لوگ یقیناً تمہارے صریح دشمن ہیں۔ ٹھیک ہوگا، یہ آ گیا ہے۔ فرماتے ہیں فَإِنَّ حَمْلَ الضَّرْبِ عَلَى خُصُوص مَا كَانَ بِمِقْدَارِ الْمَسَافَةِ، اب کوئی کہے کہ اِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ جب تم سفر کے لیے نکلو، اب اس ضربتم فی الارض کو حمل کرنا کس پر؟ ما کانا بمقدار المسافہ، کہ حتماً تمہارا وہ سفر پر نکلنا، گھر سے نکلنا شرعی مسافت کی مقدار کے مطابق ہو، حتماً وہ 44 کلومیٹر آنا جانا بنتا ہو، بلا وجہ نہ۔ قرآن کہتا ہے کہ جب تم زمین میں سفر کے لیے نکلو، اب اس نکلنے کا مطلب یہ نہیں کہ حتماً وہ مسافت شرعی بھی ہو، نہ، اس پر حمل کرنا بلا واجب۔ وَالتَّقْیِیدُ بِهِ مَحْمُولٌ عَلَى الْغَالِبِ مِنْ طُلُوعِ الْخَوْفِ عِنْدَ ضَرْبِ حَیْثُ یُجَابَہُ الْوُضُوءُ، فرماتے ہیں البتہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کیا کہ یہ جو ذکر تو آ گیا، کون سا ذکر ہے کہ جب تم سفر کے لیے نکلو، فرماتے ہیں وہ بات اس کا یہ کہ عام طور پر، غالب طور پر جب بندہ باہر نکلتا ہے، سفر پر جاتا ہے، تو اس صورت میں اس کو دشمن کا خوف عارض آ جاتا ہے، جب اس میں دشمن حملہ آور ہوتا ہے، اس کو للکارتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ اس بنیاد پر کہا ہے کہ جب تم نکلو، ورنہ اگر وطن میں بھی ہو اور دشمن کا خوف ہو تو بھی 4 رکعت نماز 2 رکعت ہو سکتی ہے۔ وَيَدُلُّ عَلَىٰ ذَلِكَ أَيْضًا، ہمارے پاس ایک روایت بھی موجود ہے، شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی ہے جناب زرارہ سے، عن ابی جعفر امام محمد باقر علیہ السلام سے۔ راوی کہتے ہیں قلت لہ، میں نے امام کی خدمت میں عرض کی، صلاۃ الخوف و صلاۃ السفر تقصران جمیعا، کہ صلاۃ الخوف اور صلاۃ سفر یہ دونوں کیا ہوں گی؟ قصر ہو جائیں گی۔ قال، معصوم نے فرمایا نعم، آگے فرمایا صلاۃ الخوف احق ان تکثر من صلاۃ السفر، صلاۃ الخوف کا قصر ہونا، 2 رکعت ہونا صلاۃ سفر سے زیادہ احق ہے۔ کیوں؟ چونکہ اس میں خوف ہوتا ہے، جبکہ سفر میں تو وہ خوف بھی نہیں ہوتا۔ تو پس یہ ہوگی ادلہ، پھر انشاءاللہ آگے بات شروع ہوگی شرائط صلاۃ کی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ محمد۔